ہر خطبے میں آپ فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور سنن نسائی میں اتنا اضافہ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ یاد رکھو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دین میں ہر وہ چیز جو نئی ایجاد کی جائے وہ گمراہی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی دوسرے کا قول نہیں ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر نئی چیز، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر بدعت گمراہی ہے، یہ نہیں کہ ہاں بھائی یہ بدعت حسنہ بدعت سیئہ، جس طرح اگرچہ بدعت حسنہ اپنے طور پر کہتے ہیں لیکن شریعت میں کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر ضلالت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی نعوذ باللہ من ذالک جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے۔ ہمیں دائیں طرف یا سیدھے لے کر کے نہیں جائے گا، ہمیں بائیں طرف لے کر کے جائے گا، جہنم کا راستہ ہے۔ اب سوال یہ ہے میرے عزیزو، میرے اس بات پر غور کریں، نقطے پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی میں 23 بار شعبان کا مہینہ آیا ہے، اور مدینہ منورہ یعنی ہجرت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 10 بار شعبان کا مہینہ آیا ہے۔ تو کیا کوئی یہ ایک حدیث بھی لا کر کے ثابت کر سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو چراغاں کرتے تھے؟ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے غیر معمولی اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو خاص کر کے رات کو جاگا کرتے تھے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی جو پورے علم والا نہیں بلکہ آدھے علم والا بھی ہوگا وہ کوئی ایسی حدیث بھی لا کر کے پیش کر سکتا ہے جس سے ثابت ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو غیر معمولی اہمیت دیا کرتے تھے۔ وہ جو شب برات کہتے ہیں وہ 15ویں شعبان کو، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ روزوں کا ثبوت ہے، نہ نمازوں کا ثبوت ہے، نہ رات میں جا کر کے قبر پر طرح طرح کی حرکتیں کرنے کا کوئی ثبوت ہے۔ اس طریقے کی کسی بھی حرکت کا ثبوت موجود نہیں، نہ روزے کا، نہ اس رات نماز کا، نہ جاگنے کا، نہ قبروں پر جانے کا، اور بڑے دھڑلے کے ساتھ منایا جاتا ہے شب برات کے نام سے۔ اور انہی آیات سے استدلال کیا جاتا ہے، یہ جو سورۃ دخان میں حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے قرآن حکیم کو اسی رات میں نازل کیا ہے۔ گویا رمضان ہے قرآن کی وجہ سے، پورا کریڈٹ قرآن کے حق میں جاتا ہے۔ آپ کی زندگی میں 23 سال میں یہ مہینے بار بار آئے، 40 سال کے بعد تو آپ کو نبوت ملی، لیکن 23 سال کے عرصے میں آپ نے کسی ایک سال بھی صحابہ کو اکٹھا کیا ہو کہ آج جو ہے نا وہ شب برات بھی ہے اور آج شب معراج بھی ہے، تو آج آپ کو اتنے نوافل پڑھنے چاہیے، آج آپ کو اتنے روزے رکھنے چاہیے صبح اٹھ کے، اور آپ کو یہ اعمال کرنے چاہیے۔ امت کو اس بات کا حکم نہیں دیا۔ بات وہی ہے کہ سوچنے والا آج بھی سوچتا ہے، اور لاجک بھی یہ پیش کرتا ہے، نیکی ہے نا، اصل میں نیکی وہ ہے جس کو قرآن نے ڈیفائن کر دیا۔ نیکی وہ ہے جو محمد کریم نے پیش کر دی ہے، سمجھا دیا ہے، جس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے وہ نیکی نہیں بن سکتی۔ شب برات 15 شعبان، رات کو عبادت کرنا، صبح کو روزہ رکھنا، یہ عمل کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس بارے میں جتنی روایات آتی ہیں وہ صحت کے مقام کو نہیں پہنچتی۔ کسی ایک صحیح حدیث سے 15 شعبان کو روزہ رکھنا اور اس رات کو عبادت کرنا ثابت نہیں۔ کسی کے دل میں آ سکتا ہے کہ ثابت نہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، تو کام اچھا، کام تو ثواب کا ہے، روزہ ہی رکھ رہے ہیں۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، اس کے اندر کسی اضافے اور کمی کی اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमल साबित होता, सही हदीस के ज़रिए हम तक पहुँचता, तो हम इस पे अमल करते। और प्यारे हबीब अलैहि सलातु वस्सलाम से साबित ना हो और इंसान कोई ऐसा अमल करे जिसको बाइस अजर व सवाब समझे, तो वो ये अकीदा रख रहा है, जुबान से नहीं अपने अमल से कह रहा है कि काम अच्छा था, नऊज़ु बिल्लाह, या तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल के बताना उम्मत को, या आपने छुपा लिया। और ऐसा कहने वाला, अकीदा रखने वाला गुमराह इंसान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की एक एक बात पहुंचाई है कि प्यारे नबी माह शाबान में कसरत से रोज़ों का एहतमाम किया करते थे। लेकिन आप देखिए कि माह शाबान में मुसलमान बहुत सारी बिदात और खुराफात में मुलव्वस नजर आते हैं। शाबान की 15वीं तारीख को मुसलमानों ने ईद की हैसियत दे रखी है। 15 शाबान मुसलमानों के नज़दीक मुस्तकिल एक ईद है। 15 शाबान की रात को ख़ास तौर पर तहज्जुद का एहतमाम करना, 15 शाबान के दिन में ख़ास तौर पर नफिल रोज़ा रखना, न उससे पहले न उसके बाद, याद रखिए बिदात है। प्यारे नबी ने क्या फरमाया? जुमा है, जुमा की अपनी फजीलत है। अगर कोई शख्स जुमा की फजीलत की वजह से जुमा की रात खास तौर पे उठ के तहज्जुद पढ़ना चाहे, आज जुमा की रात है तहज्जुद पढ़ेंगे, प्यारे नबी ने मना किया है। कोई ये चाहे कि आज जुमा है, फजीलत का दिन है, चलो आज नफिल रोजा रखेंगे, फजीलत का दिन है, प्यारे नबी ने मना किया, कहा कि जुमा की फजीलत अपनी जगह बजा, लेकिन उसकी वजह से तुम अपनी जानिब से उस रात को खास तहज्जुद का एहतमाम करने लगो या उस दिन में खास रोजे का एहतमाम करने लगो, आपने मना किया। मुसलमानों में आप देखेंगे 15 शाबान के हवाले से उस रात को खास तौर पे क़ियाम करना, मस्जिदों को चरागा करना, मस्जिदों में बाकायदा बयानात का सिलसिला, और जैसे माह रमज़ान में ताक़रातों में मस्जिदें आबाद रहती हैं, ताक़रातों में जिस तरह से लोग मस्जिदों में जागते हैं, 15वीं शाबान में भी मस्जिदों को संवारना, बयानात करना, दुआएं करना वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें याद रखिए किताबों सुन्नत से साबित नहीं है। अब सवाल यह है कि जब मग़फ़िरत होती है अल्लाह की तरफ से, तो फिर क्यों ना अमल भी किया जाए? तो अमल के लिए दलील चाहिए। अमल के लिए क्या चाहिए? दलील चाहिए कि एक आदमी फलां रात को इबादत और अमल के लिए खास करे, तो उसके लिए काफ़ी नहीं है कि अल्लाह मग़फ़िरत का वादा अल्लाह का है। अल्लाह का यहाँ पर इबादत का हुक्म नहीं है। हाँ, यहाँ पर यह है कि कोई आदमी शिर्क कर रहा है तो छोड़ दे, कोई आदमी आपस में दुश्मनी रखे हुए तो छोड़ दे, लेकिन यह नहीं कहा गया मग़फ़िरत की जाती है, लिहाजा बंदों को चाहिए कि खूब दुआ करें, बंदों को चाहिए कि खूब नमाज पढ़ें। यहाँ ये कुछ नहीं कहा गया। तो किसी वक्त की फजीलत उस वक्त में अमल करने की दलील नहीं होती है, इसको याद रखिए। वरना आदमी क्या करेगा? आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, कितना बड़ा दिन है आज, चलो आज क्या करेंगे? मिठाई बनाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, फातिहा देंगे, दुरूद पढ़ेंगे, घूमने जाएंगे झंडे लेके। तो एक आदमी फुला दिन अगर कोई बड़ा वाक़या हुआ है और उस दिन इबादत आदमी करे, कोई दलील उसकी नहीं, उसके लिए दलील चाहिए। शब बरात, शब फारसी का लफ्ज है, शब कहते हैं रात, फारसी के अंदर बरात अरबी लफ्ज है। बरात कहते हैं, एक मतलब इसका है बेजारी। अजीब तर्जुमा होगा अगर इस लफ्ज से हम ये तर्जुमा करें। शबे बरात का मतलब होगा बेजारी की रात, बेजारी इसे कहते हैं बरात। जैसा कि सूरह तौबा की पहली आयत, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और इसके रसूल बेजार हैं तुम मुशरिकों से। क्यों? रसूल ने तकरीबन 20 साल बुलाया था मुशरिकीन मक्का, इस्लाम कबूल करो, इस्लाम कबूल करो, इस्लाम कबूल करो, हत्ता कि मक्का फतह हो गया। शबे बरात का मतलब है बेजारी की रात, और एक लफ्ज़ फारसी का, एक लफ्ज़ अरबी का।
اب فارسی اور عربی مل کے کہیں قرآن و حدیث میں آئے گا؟ بولو بھائی، قرآن اور حدیث میں آنے کے لیے شرط کیا ہے؟ عربی ہونا ہے۔ کیوں؟ قرآن عربی میں نازل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، جنت کی زبان عربی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے۔ قرآن اور حدیث میں اگر آنا ہے یہ اصطلاح تو عربی میں ہونی چاہیے، اور عربی میں کیسے ہوگا؟ لیلۃ البراءہ بولنا چاہیے اگر عربی میں بولیں گے۔ لیلۃ البراءہ کوئی جانتا ہے؟ کسی نے لیلۃ البراءہ سنا ہے؟ تو لفظ ہی اپنے آپ کو بتا رہا ہے میں غیر اسلامی ہوں، اسلامی نہیں ہوں، لفظ ہی بتا رہا ہے۔ اگر اسلامی ہوتا تو نام لیلۃ البراءہ ہوتا، شب برات نہیں ہوتا۔ لیلۃ البراءہ کی اصطلاح قرآن میں یا حدیث میں آ جاتی۔ جب ایک فارسی کا لفظ ایک عربی کا لفظ ان دونوں کو ملا کے ایک نام دیا گیا ہے تو نام ہی بتا رہا ہے کہ میں اسلامی نہیں ہوں، غیر اسلامی ہوں۔ اب چاہو تو تم جو فیصلہ کرنا چاہو کر لو۔ دین مکمل ہو گیا، دین کمپلیٹ ہو گیا، اب اس میں کسی قسم کے اضافے کی یا کسی قسم کے کمی کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ آج کی رات بہت سے لوگ دین کے نام پر، شریعت کے نام پر ایک ایسا عمل کرنا چاہتے ہیں جس کا ثبوت ہمیں کتاب و سنت میں نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو جاگنے، قبرستان کی زیارت کرنے یا روحوں کے گھروں پر آنے کا ایسا کوئی درس امت کو نہیں دیا ہے، ایسا کوئی طریقہ، ایسا کوئی نہج امت محمدیہ کو نہیں بتلایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ لن تضل ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت۔ ان دونوں چیزوں میں، پوری کتاب میں اور سنت مطہرہ میں آپ تلاش لیں، کہیں آپ کو شب برات کا لفظ نہیں ملے گا۔ عربی زبان میں شب کا معنی، یہ لفظ فارسی سے لیا گیا ہے، شب فارسی کا لفظ ہے، عربی کا لفظ نہیں ہے۔ لیلۃ القدر عربی کا لفظ ہے، اور اس کے تعلق سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت ہی نازل کر ڈالی۔ لیلۃ القدر، سورۃ القدر کے اندر اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ لیکن شب برات، شب کا لفظ فارسی ہے، عربی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور برات کا معنی فارسی کے اندر اگر دیکھا جائے تو اعلان برات کر دینا، کسی سے بیزارگی کا اظہار کر دینا۔ کوئی کہے کہ میں تم سے برات کا اعلان کرتا ہوں، میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو یہ برات اور شب، ان دونوں کا کیا تعلق ہے؟ شب برات، برات والی رات، بیزارگی والی رات، اظہار برات کرنے والی رات، کس سے اظہار برات کیا جائے؟ سارے لوگ اس رات کو، بیزارگی والی رات جس کو انہوں نے اپنے لیے بنایا تھا، ہم نے اس رات کو جاگنے کے لیے دلیل بنا لیا، اور اس کے لیے جب دلیل نہ ملی تو قرآن کی آیات کو بدلنا شروع کیا، قرآن کی آیات کے معانی کو بدلنا شروع کیا۔ شب برات، ناظرین کرام، شعبان کا مہینہ آپ غور کریں، دیکھیں، ان مہینوں میں سے ہے جو ہمیں اور آپ کو زیادہ یاد ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی یاد ہے، ربیع الاول کا مہینہ بھی یاد ہے۔ شعبان کی 15ویں تاریخ کو اپنے یہاں بہت ساری رسمیں ادا کی جاتی ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ شب قدر ہے۔ پھر اسی طریقے سے اس دن کیا ہوتا ہے، گھروں کی صفائی کی جاتی ہے، آتش بازی ہوتی ہے، حلوہ بنایا جاتا ہے۔ تو شعبان کا مہینہ حلوہ پکانے کے لیے اور حلوہ کھانے کے لیے، اگر لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں تو مانگ مانگ کر لاتے ہیں، قرضہ لاتے ہیں اور حلوہ بناتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں جو اپنے سماج کے اندر ہے کہ آج کے دن روحیں آنے والی ہے، تو عورتیں بھی بن ٹھن کے رہتی ہیں کہ جو ان کے میاں گزر گئے ہیں، آنے والے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے میاں کیا کھاتے تھے، شوہر کیا کھاتے تھے، تو کبھی بیڑی، سگریٹ، تمباکو، اچھے اچھے کھانے رکھے ہوئے ہیں، لیکن کھانا تو کبھی کم ہوا ہی نہیں۔ میرے بھائیو، جو چلا گیا دوبارہ یہاں کیسے آئے گا؟ اور اللہ کی جنت میں ہے تو دنیا کے جھمیلے اور جہنم میں چلا آئے گا؟
یہ کیسا عقیدہ ہے؟ کہاں سے ہم اور آپ لے آئے ہیں؟ کیا 15ویں شعبان جو ہے وہ شب قدر ہے؟ جی نہیں، رمضان میں ہی قرآن نازل ہوا ہے، تو رمضان ہی میں شب قدر ہے۔ قرآن کب نازل ہوا؟ رمضان میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185۔ رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن کریم اتارا گیا، اور شب قدر کب ہے؟ تو یہ رمضان کے مہینے میں آخری 10 دنوں کی تاخراتوں میں ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ تو کیسے وہ شعبان کے مہینے میں چلا جائے گا؟ تو یہ عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے۔ یہ کہ شب برات کے تعلق سے یہ کوئی ایسی عید یا کوئی ایسی جاگنے کی رات کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ شب برات، ٹھیک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی روایتوں میں بیان کیا وہ ہے نصف شعبان، 15 شعبان، نصف شعبان کی رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرتا، مغفرت کرتا ہے، سوائے اس شخص کی جو کینہ پرور ہو، جس کے دل میں دوسرے کے لیے برائی ہوتی ہو، اس کے علاوہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ باتیں جو ہے یہ روایتیں حسن درجے تک پہنچتی ہیں۔ تو لہٰذا اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات نصف شعبان کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرتا ہے، سوائے اس شخص کو چھوڑ کے جس کے دل میں کینہ ہو۔ اس کے علاوہ اس رات کو منانا یا اس میں اسپیشل جاگنا یا اسپیشل قسم کی عبادتیں کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس ہندوستان کے اندر بہت ساری چیزیں کلب کر دی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو شب برات، یہ نام کہاں سے لایا گیا؟ 15 شعبان تو ہے حدیثوں میں، شب برات کہاں سے لا گیا؟ جب شب برات کا ایکسپلینیشن مانگا گیا تو بولے یہ رات نفرت کے اظہار کی رات ہے، گناہوں سے، معصیت سے، برائی سے، برے لوگوں سے بولے ہم نفرت کا اظہار کرتے، برات برات برات، ٹھیک، یہ ایکسپلینیشن دیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ایکسپلینیشن یا یہ بات صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہے ہی نہیں، کہاں سے ثابت ہے؟ اماموں سے، جس امام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کبھی اس رات کے بارے میں، اس رات کے فضائل کے بارے میں کوئی باب لکھا؟ بتائیے۔ سوال یہ ہے، تو رات کی فضیلت ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فتح مکہ ہوا، الٹیمیٹ کامیابی تھی، لیکن منائیں گے کیا؟ اللہ رب العزت نے صلح حدیبیہ کو جو ہے کیا کہا؟ فتح مبین کہا، کھلی کامیابی۔ تو کیا اس دن بھی ہم کچھ منائیں گے؟ بہت ساری موضوع اور منگڑت روایتیں، تو لہٰذا نصف شعبان کو اللہ لوگوں کو معاف کرتا ہے، لیکن اس کو منانا، جاگنا، 100 رکعتیں پڑھنا، قیام اللیل اسپیشل اس رات میں کرنا نہیں، خاص ثابت نہیں، اور یہ فضیلت جو بیان کی جاتی ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا جس رات کی بنیادی ثابت نہیں ہے، باقی ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں بتانے کی ضرورت نہیں اس میں۔ اب اگر کوئی اس کے بارے میں بولے تو پھر وہی شروع ہو جاتا ہے، یہ ایسا ہے، وہ ثابت ہے، وہ حدیث ہے، وہ روایت ہے۔ تم نام سے ہی ثابت کرنا شروع کرو، پہلے یہ کہاں سے ثابت ہے، پھر وہ اعمال ثابت کرو کہاں سے ثابت ہے، خاص جاگنا ثابت کرو کہاں ثابت ہے، پھر ہم مانیں گے باقی ساری چیزیں۔ لیکن اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے عمل ثابت ہے سمجھ کر روزہ رکھتا ہے، رات کو جاگتا ہے، تب تو اسے بدعہ کہا علماء اکرام نے۔ بدعہ کیوں کہا؟ ارے بھائی کیسے ہر چیز بدعہ ہو جاتی ہے؟ روزہ رکھنا بدعہ ہو جاتا، نماز پڑھنا بدعہ ہو جاتا، اذکار کرنا بدعہ ہو جاتا۔ جی ہاں، اگر آپ کو یہ بات کا علم نہیں ہے، روزہ نماز کو، ایسی عبادتوں کو جو دین میں نہیں ہے، اور آپ دین کا نام دے کر دین کی وابستگی سے عمل کر رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اذکار پڑھ رہے ہیں، یہ سمجھ کر کہ رات کو یہ عمل کرنے سے ایک بہت بڑا اجر و ثواب مل جاتا ہے، ایسے ہی عمل کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، صحابہ کرام کو، صحابہ کرام نہیں بتایا آگے کے لوگوں کو، ایسے عمل کو آپ جب کر لیتے اپنی عقل لگا کر، اسے ہی بدعہ کہا جاتا ہے۔ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہے۔